سعد إلى منتهى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. حدیث نمبر 95 تک ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کے آگے پڑھیں گے ہم. دیکھیں اس کے بعد والی حدیث سے سٹارٹ کرتے ہیں 96 سے. پڑھائے بسم اللہ کا گئے جی. دیکھیے وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيته بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فآتيته بغوثة فأخذهما وألقى الغوثة وقال هذا ركس أخرجه البخاري وزاد أحمد والدارقطني أثني بغيرهما. جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کا باب کیا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ کون سا باب پڑھ گئے آپ؟ جی باب بتائیے, باب کون سا باب پڑھ گئے, کس ٹاپک سے حدیثیں پڑھ گئے؟ باب یاد نہیں رہے گا تو حدیث کا مطلب قضائے حاجت. جی آداب قضائے حاجت ہے نا, قضائے حاجت کے آداب. ٹھیک ہے, کتاب الطہارہ میں قضائے حاجت کا ہم باب پڑھ گئے. ٹھیک ہے, دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کو جانے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کو جانے لگے تو مجھے حکم دیا کہ میں ان کے لیے 3 پتھر لے آؤں. مجھے 2 پتھر تو مل گئے. کہتے ہیں مجھے 2 پتھر مل گئے. فوجدت حجرین, 2 پتھر مجھے مل گئے. ولم اجد ثالثا, لیکن تیسرا نہیں مل پایا. تیسرا پتھر نہیں ملا, 2 ہی پتھر ملے مجھے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے کیا کیا, 2 پتھر پیش کیا. فآتیتہ بغوثۃ, اور تیسری چیز کیا لے کے گئی؟ لید. لید کسے کہتے ہیں سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ لید مطلب گوبر. جی گوبر. تیسرا کیا لے کے گیا میں؟ خشک گوبر. جو سوکھا ہوا گوبر ہوتا ہے نا, وہ اٹھا کے لے کے چلا گیا. وہ ملا تو مجھے وہ لے کے چلا گیا. کہتے ہیں تیسرا نہ مل سکا تو مجبوراً گوبر کا ایک خشک ٹکڑا لے کے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گیا. یعنی 2 پتھر اور خشک گوبر, جس کو لید کہتے ہیں یا گوبر کے کوپلے کہتے ہیں معاشرے کے اندر, ہے نا. اس قسم کے الفاظ اس کے سلسلے میں استعمال ہوتے ہیں. تو سوکھا ہوا گوبر جو ہوتا ہے جانوروں کا, اس کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ میں وہ اٹھا کے اللہ کے نبی کے پاس لے گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, 2 تو لے لیے, یعنی پتھروں کو تو لے لیا, اور وَأَلْقَى الرَّوْثَ, اس کو چھوڑ دیا, یعنی گوبر کو چھوڑ دیا. فَقَالَ هَذَا رِجْسٌ, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ تو نجس ہے, یہ تو خود ناپاک ہے. یعنی اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ یہ ناپاک ہے, بذات خود یہ پلید ہے, ناپاک ہے. اب یہ جملہ نہیں لینے کی وجہ ہے, یہ جملہ جو ہے
اللہ کے نبی نے اس کو کیوں نہیں لیا، اس کی وجہ اللہ کے نبی نے اس جملے میں بیان کر دی. آگے جو ٹکڑا بیان کیا گیا وزادہ احمد والدارقطنی، امام احمد نے اور اسی طریقے سے دارقطنی نے اس میں مزید اضافہ یہ کیا ائتنی بغیرہا، کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز لے آؤ، یعنی 2 پتھر تمہیں مل گئے اور تیسرا تم نے گوبر تم اٹھا لے آئے ہو، تو اس کے علاوہ تم کچھ اور لے آؤ. چنانچہ اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا مسند احمد وغیرہ کی حدیث میں. تو جو حدیث ہم نے پڑھی ہے یہ کہاں پہ ہے؟ بخاری کے اندر حدیث ہے، ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جانے لگے تو مجھے اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جاؤ 3 پتھر لے آؤ. میں گیا، مجھے 3 پتھر نہیں ملے، میں نے 2 پتھر لے آیا اور ایک گوبر، سوکھا ہوا گوبر میں اٹھا کے لے آیا. اللہ کے نبی نے 2 پتھر تو لے لیے لیکن گوبر اللہ کے نبی نے نہیں لیا، چھوڑ دیا اس کو، ٹھیک ہے، اور کہا کہ انہا رکسن، یہ تو نجس ہے. کیا معلوم پڑا حدیث سے آپ کو؟ جی بتائیے کیا معلوم پڑا حدیث سے؟ آج آپ مسئلے اس سے یہ نکالیں گے اس میں معلوم سے. جی گوبر ناپاک ہے. گوبر ناپاک ہے. جی گوبر ناپاک ہے. اور کیا مسئلہ معلوم پڑا؟ اور بھی کوئی مسئلہ معلوم پڑا؟ اور مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کم سے کم 3 پتھر یا 3 ڈھیلے استعمال کرنا چاہیے. جی اور کچھ معلوم پڑا؟ دیکھیں اس سے 2-3 مسئلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے. اس سے ایک چیز تو یہ معلوم پڑتی ہے کہ اگر انسان کے پاس پانی نہیں ہے تو قضاء حاجت کے بعد چونکہ شرمگاہ اور استنجا وغیرہ کے حاجات اس کو ہے، یعنی صفائی کی حاجت ہے، تو اب صفائی کے لیے جو چیز میسر ہو، جیسے پتھر ہے یا اسی طریقے سے آج کل جو ماڈرن لوگ استعمال کرتے پانی کی موجودگی میں بھی استعمال کرتے تو جائز نہیں ہے. لیکن پانی اگر نہیں ہے تو اس کی موجودگی میں پیپر ٹوائلٹس ہے یا ایسی کوئی دوسری چیز ہے جس سے صفائی کے امکانات ہے تو اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن تعداد کے ساتھ. تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کی تعداد بیان کی کہ 3 تعداد، کم سے کم 3 پتھر، کم سے کم 3 پتھر ہونے چاہیے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کا عدد بیان کیا، یہ کم سے کم، یعنی کم سے کم 3 پتھروں سے اس کی صفائی اچھی طریقے سے ہونی چاہیے. اب اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ بھی انسان پتھروں کا استعمال کر سکتا ہے، لیکن طاق عدد میں، لیکن طاق عدد میں، یعنی 3 5 7 9 اسی طریقے سے طاق عدد استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. تو طاق عدد میں وہ استعمال کرے. اگر اس کو پانی میسر نہیں ہے، پانی نہیں ملتا ہے، پانی اس کے پاس اویلیبل نہیں ہے، تو وہ ڈھیلوں کا یا پتھروں کا استعمال کر سکتا ہے پیشاب پیخانے کو صفائی کرنے کے لیے. یہ اس کے لیے جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل یہاں میں معلوم پڑتا ہے. ایک چیز، ٹھیک ہے. تو پتہ کیا چلا؟ پہلا مسئلہ کہ پتھر کا استعمال کیا جائے گا. دوسرا مسئلہ کم سے کم 3 کی تعداد ہونی چاہیے، زیادہ اس سے زیادہ بھی استعمال کر سکتے، صفائی کے لحاظ سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تیسری چیز یہ معلوم پڑی کہ پاکی پاک چیزوں سے حاصل کی جائے گی، ناپاک چیزوں سے نہیں حاصل کی جائے گی، ٹھیک ہے. پاک چیزوں سے حاصل کی جائے گی، ناپاک چیزوں سے حاصل نہیں کی جائے گی. پتھر، مٹی، یہ ڈھیلے، یہ کیا ہے؟ پاک ہے. لیکن گوبر، اسی طریقے سے دوسری قسم کی کوئی لید ہو کسی جانور کی، وہ پاک نہیں ہوتی ہے. اس وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا انہا رکسن، یہ تو خود پلید ہے، یہ خود ناپاک ہے. تو اگر یہ خود پلید ہے، یہ خود ناپاک ہے، تو یہ کیا کسی کی ناپاکی اور گندگی کو دور کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. جو چیز خود صاف ہوگی تو وہ آپ کو صاف کر سکتی ہے. آپ اپنی صفائی کے لیے کسی ایسی چیز کو استعمال کریں گے جو بذات خود گندی ہے، جو خود ناپاک ہے، تو وہ مزید آپ کو گندا اور ناپاک کر دے گی. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کیا؟ منع کیا. ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات؟ جی 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 آگے. اچھا، اور بھی کوئی مسئلہ ہے؟ کیوں منع کیا گوبر سے اللہ کے نبی نے؟ یہ تو ناپاکی والی ایک بات ہوگی. اور دوسری کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ خوراک ہے جنوں کے، جانوروں کی. جی، یہ جنوں کے، جانوروں کی کیا ہے؟ خوراک ہے. ایک دوسری وجہ بھی ہے کہ یہ جیسے جنوں کی جو خوراک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہڈیاں ہے.
ہڈی جو گوشت وغیرہ کی ہڈی ہم کھاتے ہیں جو بچ جاتی ہے, تو وہ ہڈی جو ہوتی ہے جنات کا کھانا ہوتی ہے. اور جو جانوروں کا لید ہوتا ہے, گوبر ہوتا ہے, وہ جناتوں کے جانوروں کا کھانا ہوتا ہے. جنات کے جو جانور ہوتے ہیں ان کے کھانے کے سلسلے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ ان کے جانوروں کا کھانا ہے. چنانچہ اسی لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کیا, منع کیا کہ اس سے استنجا نہیں کیا جائے گا. ایک تو ناپاک ہے, دوسرا تمہارے بھائی جنوں کے جانوروں کا یہ کھانا ہے. چنانچہ دونوں ہی وجوہات کی بنا پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اس کو منع کیا, اور اللہ کے نبی نے اس کو رکس کہہ دیا کہ یہ ناپاک ہے. چنانچہ معلوم پڑا کہ اس سے کسی طریقے سے انسان پاکی حاصل نہیں کر سکتا, اور جب پاکی حاصل کرنا ہی پڑے پتھروں سے, اس کو چاہیے کہ وہ طاقت میں کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ جو جتنے لینا چاہتا ہے تو طاقت میں اس کو استعمال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آئی بات؟ آگے چلے. جی. دیکھیے صحابی کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے, یعنی اولین لوگوں میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا, ان میں سے عبداللہ بن مسعود بھی ہے. بزرگ اور نہایت ہی عقل مند و دانشمند صحابی ہے. فقہ صحابہ میں شمار ہوتا ہے آپ کا, یعنی دین کی سمجھ رکھنے والے صحابہ میں, فقی صحابہ میں آپ کا جو ہے شمار ہوتا ہے. غزوہ بدر میں بھی آپ شامل رہے ہیں, اور دیگر دوسری جنگوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے, یعنی بہت سے موقعوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انجام دیتے, اور سفر اور حضر یعنی مقیم ہونے کی حالت میں, چاہے اللہ کے نبی مدینے میں رہتے یا سفر پہ کسی جاتے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب حاصل کرنے کی حد سے زیادہ کوشش کیا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے مناقب و فضائل بہت زیادہ ہے, احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں. یہ اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں 32 ہجری میں فوت ہوئے. مدینہ منورہ میں کب فوت ہوئے؟ ہجرت کے 32 سال کے بعد فوت ہوئے. اس وقت ان کی عمر تقریباً 60 برس تھی. کتنے سال کے تھے؟ 60 سال کے. سمجھ آئی بات؟ دیکھیے آگے چلتے. دوسری حدیث, وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى ان يستنجي بعزم او غوث وقال انهما لا يطهران رواہ الدارقطنی وصححہ. صحیح حدیث ہے. عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے, کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا منع کیا, ایستنجا کہ تم استنجا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا استنجا کرنے سے. کس چیزوں سے, کن چیزوں سے استنجا کرنے سے منع فرمایا؟ کہتے ہیں کہ ہمیں ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. فاخذہما, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعزم, عزم یعنی ہڈی, اور غوث گوبر یعنی ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کہتے ہیں انہما لا یطہران, یہ تمہیں پاک نہیں کر سکتے, یعنی گوبر اور ہڈی کے ذریعے تم پاک نہیں ہو سکتے. رواہ الدارقطنی, امام دارقطنی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. یہاں سے کیا معلوم پڑا کہ ہڈی سے یا گوبر سے انسان استنجا کرے تو وہ پاکی حاصل نہیں کر سکتا. وجہ کیا ہے؟ جی وجہ بتائیے. جنوں کا کھانا رہتا ہے. جی ہڈی ٹھیک ہے, ہڈی اور گوبر ان کے جانوروں کا کھانا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ وجہ ہے؟ وہ پاک نہیں ہے. گوبر پاک نہیں ہے لیکن ہڈی تو پاک ہے. ہڈی جنوں کی خوراک ہے. جی اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ بھی ہے کہ اس میں؟ تھوڑا سا دماغ لگا کے مطلب آپ لوگ سوچے کہ ہڈی, کیا ہڈی کے ذریعے پانی کو خشک کیا جا سکتا ہے یا گندگی کو صاف کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. پانی کو جذب نہیں کر سکتے. جی ہڈی جذب نہیں کر سکتی, جذب کرنے کی صلاحیت ہڈی کے اندر نہیں ہوتی ہے. اس لیے بھی کیا کیا گیا, منع کیا گیا کہ تم ہڈی سے استنجا نہ کرو. کیوں؟
کیونکہ جب ہم مٹی یا ڈھیلے سے یا پتھر سے استنجا کرتے ہیں تو اس میں جو ہے پیشاب ہے یا دوسری چیزیں اس میں جذب ہو جاتی ہیں اور اس سے صفائی ہو جاتی ہے. لیکن ہڈی کا معاملہ ایسا ہے کہ جہاں یہ جنوں کا کھانا ہے وہی اس میں وہ صلاحیت ہی موجود نہیں ہے کہ یہ پاکی کے معاملات کو انجام دیے جا سکے اس سے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ ایک تو یہ جنوں کا کھانا ہے اس لیے بھی منع کیا, اور دوسرا اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ جس سے اس سے پاکی حاصل کی جائے. ٹھیک ہے, سمجھ آئی بات؟ جی ہاں. جی, آواز آ گئی نا آپ لوگوں کو صاف؟ ہاں ہاں صاف آ رہی ہے. جی 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 ماشاء اللہ. دیکھیے اس کے بعد والی حدیث, ٹھیک ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواہ دار قطنی. ٹھیک ہے, دار قطنی کے اندر حدیث موجود ہے. حدیث کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استنزہوا, پیشاب کے چھینٹوں سے بچو, پیشاب کے چھینٹوں سے بچو, من البولی, بول یعنی البول یعنی پیشاب, البول یعنی پیشاب, پیشاب کے چھینٹوں سے بچو. فإنہ کہتے ہیں بے شک, عامۃ عذاب القبر, زیادہ تر عذاب قبر, زیادہ تر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوگا. ٹھیک ہے, منہ اسی کی وجہ سے ہوگا, یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. کیوں؟ کیونکہ پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے زیادہ تر عذاب قبر ہوگا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ عذاب قبر کا یہ موجب ہے, عذاب قبر کا باعث بن سکتا ہے, اس لیے تم کیا کرو, پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایک مومن ہمیشہ پاک و صاف رہتا ہے تو پیشاب کے قطروں سے یا پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو حتی الامکان وہ بچتا ہے اور بچاتا ہے. چنانچہ اس کو چاہیے کہ وہ اس حدیث کو اچھی طریقے سے سمجھ لے کہ یہ ایک بڑے گناہ یعنی بڑے عذاب کا اس کو مستحق بنا سکتا ہے, ایک بڑے عذاب کا اس کو مستحق بنا سکتا ہے. یعنی اس پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے اگر لاپرواہی اس میں کرے گا, اس میں کوتاہی کرے گا, اس میں کوئی دھیان نہیں دے گا, تو ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو عذاب قبر ہو. اور اس کی واضح حدیثیں عذاب قبر کے سلسلے میں احادیث کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کتاب اللہ کے اندر اللہ رب العالمین نے آل فرعون کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ آل فرعون کو صبح اور شام ہم عذاب پیش کرتے, صبح اور شام ان کے اوپر عذاب پیش کیا جاتا ہے. تو کہاں پیش کیا جاتا ہے؟ ابھی تو جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا, اس کا مطلب ہے ان کی قبروں میں ان کے اوپر عذاب پیش کیا جاتا ہے, ان کو عذاب دیا جاتا ہے. تو آل فرعون کے سلسلے میں یہ بات بیان کی گئی کہ ان کو عذاب قبر ہوتا ہے. قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی. تو جو لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ کتاب اللہ کے اندر بھی عذاب قبر کو بیان کیا گیا ہے, اشارتاً کنایتاً بیان کیا گیا ہے, اور احادیث کے اندر وضاحت کے ساتھ اس بات کو واضح طور پہ بیان کیا گیا کہ عذاب قبر برحق ہے, اور یہ ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ. قبر کی نعمتیں بھی موجود ہے, عذاب قبر کے بھی امکانات موجود ہے. اس لیے اس کو چاہیے کہ اگر وہ اپنی برزخی زندگی, قبر کی زندگی صحیح کرنا چاہتا ہے تو دنیاوی معاملات اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ہو. چنانچہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اکثر و بیشتر عذاب قبر کس وجہ سے ہوتا ہے؟ پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے. اس کے بعد دوسری حدیث انہی الفاظ کے ساتھ کچھ چینجز کے ساتھ بیان کی گئی. ولی حاکم اکثر عذاب القبر من البول وہو صحیح الاسناد, کہتے ہیں کہ زیادہ تر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے, وہو صحیح الاسناد, اور یہ صحیح حدیث ہے, صحیح سند کے ساتھ حدیث ثابت ہے. پتہ یہ چلا کہ اجتناب کرنے کا, استنزہوا کے ساتھ اللہ کے نبی نے آرڈر دیا کہ تمہیں بچنا ہے. اللہ کے نبی نے گزارش یا ایسے ہی معمولی انداز میں اس کو نہیں بیان کیا, آرڈر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عذاب قبر سے تم کو بچنا ہے, یعنی تم بچو اس سے. سختی کے ساتھ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس سے بچو. کیوں؟ کیونکہ یہ عذاب قبر کا موجب بنا سکتا ہے, مستحق بنا سکتا ہے. تو کیا پتہ چلا
کہ پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے انسان کو عذاب قبر ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبر کے پاس سے گزر ہوا وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ ان کو عذاب قبر ہوگا ہے اور کس وجہ سے ہوگا ہے؟ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے بلکہ یہ پیشاب کے چھینٹوں کو معمولی سمجھتے تھے. یعنی جو وجوہات اللہ کے نبی نے بیان کی اس میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں کے سلسلے میں بیان کیا کہ پیشاب کے سلسلے میں یہ بڑے لاپرواہ تھے چنانچہ اس کی وجہ سے ان کو عذاب قبر ہوگا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر کے اوپر 2 ٹہنیاں لگائی اور کہا جب تک یہ ہری رہے گی جب تک اللہ رب العالمین ان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا. وہ اللہ کے نبی کا خاصہ تھا. چنانچہ معلوم یہ پڑا کہ عذاب قبر ہوتا ہے، برحق ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک حدیثوں سے ثابت ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ پیشاب جب کرے تو پیشاب کے چھینٹوں سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچائے، مکمل طریقے سے اس سے محفوظ رہتے ہوئے اپنے استنجا اور صاف صفائی کے معاملات کو انجام دے. جی یہ حدیث سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ جی آگے سمجھیے. جی شیخ آ گئی. دیکھیں اس کی بعد والی حدیث دیکھیں انشاءاللہ، پھر دونوں تینوں حدیثوں سے ایک ساتھ سوال کریں گے آپ سے انشاءاللہ. ابھی یہ اس کے بعد والی حدیث پڑھے پہلے. حدیث نمبر 99 کہتے ہیں وَأَنْ سُرَاقَةَ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخلاء ان نقعد علی اليسرى وننصب الیمنى رواہ البیہقی بسند ضعیف. امام بہقی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے لیکن سند کیا ہے اس کی؟ ضعیف ہے، یعنی اوتھنٹک حدیث نہیں ہے. لیکن حدیث کو پڑھے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ قابل عمل ہے کہ نہیں ہے. پہلے حدیث پڑھ لے آپ. کہتے ہیں سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قضاء حاجت کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا ہم بائیں پاؤں پر وزن دے کر بیٹھے، بائیں پاؤں پر وزن دے کر بیٹھے اور دائیں کو کھڑا رکھے، اس پر بوجھ کم ڈالے. ٹھیک ہے، اسے بیہقی نے ضعیف سند کے ساتھ نقل کیا ہے. اب حدیث کیا ہے کہ سراقہ بن مالک حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قضاء حاجت کے لیے جب انسان بیٹھے تو لیفٹ پیر پہ زیادہ وزن دے، یعنی لیفٹ پیر کی طرف جھکاؤ اس کا زیادہ ہو اور سیدھا پیر ہے اس کو جو ہے کھڑا رکھے، یعنی اس کو سیدھا، دونوں پیر کھڑے ہی رکھنا ہے. ظاہر سی بات ہے جب انسان بیٹھے گا تو دونوں پیر اس کے کھڑے ہی ہوگے، لیکن لیفٹ پیر کی طرف اس کا جھکاؤ تھوڑا سا زیادہ ہو جس کی وجہ سے اچھی طریقے سے اس کا پیٹ وغیرہ جو ہے صاف ہو جائے. حدیث سندن ضعیف ہے، ایک غیر معروف راوی ہے جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہے. چنانچہ یہ اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن عملی طور پہ اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو لیفٹ سائڈ کی جانب سے قضاء حاجت کے معاملات ہوتے ہیں انسان کے، اور پیٹ کا جو لیفٹ سائڈ کا حصہ ہے وہ اسی کے لیے خاص ہوتا ہے. اسی وجہ سے انسان اگر اس عمل کو انجام دے اور اس کے پیٹ وغیرہ صاف ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، مطلب اس پہ عمل وہ کر سکتا ہے. لیکن حدیث کے طور پہ نہیں بلکہ ایک طبی فائدے کے طور پہ اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو حدیث چونکہ ضعیف ہے اس لیے اس کو اسی یعنی ضعیف کی کیٹیگری میں ہی رکھا جائے گا، لیکن ایک طبی فائدے کو اٹھانے کے لیے انسان اس پہ عمل کر سکتا ہے طبی فائدے کے طور پہ. تو پتہ کیا چلا کہ یہ ایک طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں معلوم پڑتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک صحیح حدیث کے اندر بھی غالباً اس قسم کا ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. وہ ممکن ہے کہ آگے کی حدیث میں آپ کے سامنے وہ طریقہ بھی بیان کیا جائے. تو یہاں تک سمجھ میں آئی بات؟ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ جی آگے. جی جی دیکھیے یہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی واقعہ ان کا ہے جو صحابی بتا سکتے ہیں آپ؟ حضور صلی اللہ ایک علیہ منٹ وسلم رکیے، مجھے آواز نہیں آ رہی ہے. ایک منٹ رکیے، اصل میں میرے موبائل کے نیٹ کا مسئلہ ہے، تھوڑا سا وہ چل نہیں رہا ہے. ایک منٹ رکیے. جی سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نکلے مدینہ کی جانب سفر پہ. تو جب نکلے تو اس سے پہلے مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی پلاننگ کی تھی. چند نوجوانوں کو مختلف قبیلے کے بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کرنے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی. لیکن اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان آڑ ڈال دی، پردہ ڈال دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحفاظت حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹا کر اپنے گھر سے نکل گئے، اور مشرکین کے سروں پہ مٹی ڈالتے ہوئے نکلے اور سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہوئے نکلے، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے نکلے، اور حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور مشرکین کے سروں پہ مٹی ڈالتے ہوئے نکلے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور وہاں سے سفر یعنی ہجرت کا سفر آغاز ہوا، تو جب مکہ والوں کو معلوم پڑا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے ہیں اور مشرکین وہاں بیٹھے رہ گئے، جو قتل کرنے گئے تھے وہ قتل نہیں کر پائے، تو یہ بڑے ناراض ہوئے، سخت ناخوش ہوئے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے پیچھا کیا اور ایک بڑی رقم انعام کے طور پہ رکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پکڑ کے لائے گا اس کو یہ انعام دیا جائے گا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک غار ثور میں رہے، ایک لمبا ڈیٹیلی واقعہ ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معاملہ شانت ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی جانب نکلے. تو جب مدینہ کی جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو یہ شخص سراقہ بن مالک جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھ لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے لگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں سراقہ بن مالک پیچھے آ رہا ہے، کہتے اللہ کے نبی سراقہ اللہ کے نبی سراقہ ہمارے پیچھے ہے، اللہ کے نبی سراقہ بن مالک ہمارے پیچھے ہے. ابو بکر صدیق گھبراتے ہیں کہ کہیں اللہ کے نبی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، چنانچہ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اس طریقے سے اللہ کے نبی کی حفاظت کے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں حضرت ابو بکر صدیق ہو گئے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہے، کہتے ہیں اے ابو بکر آپ اطمینان رکھیں، وہ 2 لوگ جن کا تیسرا اللہ ہو ان کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اکفینہم بما شئت، اے اللہ اس کے سلسلے میں یہ جو چاہتا ہے اس کے سلسلے میں تو ہمارے لیے کافی ہو جا. چنانچہ جیسی دعا کرتے ہیں تو سراقہ بن مالک جو اللہ کے نبی کے پیچھے لگا ہوا تھا وہ زمین میں دھسنے لگتا ہے اور اس کا گھوڑا جس پہ وہ بیٹھا تھا وہ بھی دھسنے لگتا ہے. چنانچہ یہ معاملات ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ محمد مجھے معاف کیجئے، میں مطلب آپ کا پیچھا چھوڑ دوں گا، تو آپ اللہ سے دعا کیجئے مجھے صحیح سالم واپس اپنی حالت پہ لا دیجیے. چنانچہ اللہ کے نبی اس کو معاف کر دیتے، پھر وہ اللہ کے نبی کا پیچھا کرتا ہے. ایسے 3 مرتبہ ہوتا ہے. پھر وہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اب میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کرتے اور کہتے ہیں کہ جاؤ، وہ پھر کسی سے کہتا بھی نہیں ہے. چنانچہ سراقہ بن مالک یہ وہ شخص ہے جو بعد میں ایمان لے آیا. آپ بتا سکتے ہیں آپ میں سے یہ کون صحابی ہے؟ ان کی کنیت کیا ہے؟ ان کی کنیت کیا ہے؟ ان کی کنیت کسی کو معلوم ہو تو بتائیے. جی کسی کو نہیں معلوم ہے؟ اچھا یہ بتائیے جنگ احد میں مشرکین کا سردار کون تھا؟ جی بولیے. آپ بولیں گے نہیں تو کیسے کام چلے گا؟ کلاس خالد بن ولید. جنگ احد میں مشرکین مکہ کا ساتھی خالد بن ولید. ابو سفیان. خالد بن ولید سے. ایک منٹ رکیے مجھے آواز نہیں آ گئی. جی خالد بن ولید. جی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں مشرکین کے جانب سے سردار تھے، مشرکین کے امیر تھے.
ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ ان کی کنیت انس بن مالک ہے شاید. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے سراقہ بن مالک. یہی وہ شخص ہے سراقہ بن مالک جو فتح مکہ کے وقت اسلام لے آئے, اور ان کا یہ ابو سفیان کے نام سے جانے جاتے ہیں. یعنی لوگ ان کو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہی جانتے ہیں, حالانکہ ابو سفیان ان کی کنیت ہے. ان کا نام ہے سراقہ بن مالک. سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بعد میں یعنی فتح مکہ کے بعد یہ ایمان لے آئے. لالچ کے انعام میں اللہ کے نبی کے پیچھے بھاگے تھے, لیکن گھوڑا جب گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا تو ان کو احساس ہوا کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. چنانچہ اس کے بعد اللہ کے نبی کا انہوں نے پیچھا بھی نہیں کیا. اور یہ کئی ایسے واقعات تھے جو ان کے ساتھ پیش آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاملات انجام دینے کے باوجود, تو یہ سمجھ گئے کہ یہ برحق دین ہے اور یہ نبی سچے رسول سچے ہے. چنانچہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فتح مکہ کے بعد وہ ایمان لے آئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی انہوں نے تسلیم کیا. بحیثیت نبی تسلیم کیا, اسلام کو مانا. اور اگر ان کی بیوی ہندہ وہ بھی ایمان لے آئی, اور کافی لوگ دوسرے لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے. جیسے امیر آپ ان کو دیکھے, کیا نام ان کا, ابو جہل کے مغیرہ بھی اسلام کے اندر داخل ہوئے. کئی دوسرے لوگ, ابو جہل کا بیٹا بھی اسلام میں داخل ہوا. کئی دوسرے لوگ جنگ فتح مکہ کے بعد داخل ہوئے. چنانچہ معلوم پڑا کہ سراقہ بن مالک کون ہے؟ کون ہے سراقہ بن مالک؟ جلدی بتائیے. ابو سفیان. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ بولیں گے تو نہیں؟ جی نہیں, انشاءاللہ انشاءاللہ آگے پوچھوں گا میں. جیسے صحابہ کا نام جو بھی میں بتاؤں گا آپ کو آگے انشاءاللہ کبھی بھی آئے گا تو پوچھوں گا انشاءاللہ. چلیے دیکھیے اس کے بعد والی حدیث دیکھیں. وان عیسیٰ بن یزداد عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بال احدکم فلینطق ذکرہ ثلاث مرات. رواہ ابن ماجہ بسند ضعیف. ضعیف حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ عیسیٰ بن یزداد اپنے والد سے روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنے عضو مخصوص کو تین مرتبہ کیا کرے, اس کو جھاڑ لے اچھے طریقے سے. یعنی پیشاب کے کوئی قطرے وغیرہ ہو تو وہ نکل جائے, اس وجہ سے یہ حکم دیا گیا. لیکن حدیث سندن ضعیف ہے. لیکن پیشاب کے قطروں کا اندیشہ ہے تو انسان ایسا معاملہ انجام دے سکتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یعنی پیشاب کی صفائی مقصود ہو تو یہ کام انجام دے سکتا ہے. یعنی اپنے ذکر کو, اپنے عضو مخصوص کو انسان یعنی استنجا کرنے کے بعد جب اس کی صفائی کرے تو اس کو جھاڑ لینا اس کے لیے یا جھٹک لینا اس کے لیے اس کی صفائی کے مقصد سے اس کے لیے جائز ہے. حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے. جی آگے دیکھیے اس کے بعد والی حدیث. ٹھیک ہے, دیکھیے. ون عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل اہل قباء فقال ان اللہ یثنی علیکم فقالوا انا نتبع الحجارۃ الماء. رواہ البزار بسند ضعیف. یہ بھی حدیث ضعیف ہے. یہ بھی حدیث ضعیف ہے. حدیث کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل قباء سے سوال کیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے سوال کیا. فقال ان اللہ یثنی علیک, کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ثنا بیان کی ہے, تمہاری تعریف توصیف بیان کی ہے. وجہ کیا ہے؟ کون سا کام کرتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری تعریف بیان کی ہے؟ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں بیان فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین. پاکی اور طہارت کو اپنانے والے لوگوں کے سلسلے میں اللہ نے یہ بات بیان کی کہ ان میں یعنی اہل قباء میں ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی جو لوگ طہارت کو, صفائی کو, پاکی کو
पसंद करते हैं, अल्लाह ताला भी उनको क्या करता है, पसंद करता है। चुनांचे ये सूरह तौबा की आयत नंबर 108 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले कुबा की तारीफ की है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आयत के सिलसिले में उनसे सवाल किया कि कौन सा काम करते हो जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे सिलसिले में ये बात बयान की है। तो अहले कुबा के लोगों ने बयान किया कि हम क्या करते हैं, पत्थरों के साथ पानी का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी हम पत्थर इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इन्ना नुतबिउल हिजारता, हम हिजारा यानी पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं, अलमा और पानी का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हदीस सनदन ज़ईफ है। पत्थर का इस्तेमाल, पानी अगर मौजूद है तो पानी काफ़ी है, पानी काफ़ी है। लेकिन आप देखें जो आयत बयान की गई है वो उसका मकसूद ये है कि अहले कुबा पहले पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, बाद में जब उनको पानी मैसर होता तो पानी से भी अपनी सफाई करते थे, या बाद में वो मुकम्मल तरीके से पानी ही को इस्तेमाल करते थे। चुनांचे ये असल बात है। इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तारीफात बयान की कि ये पानी के जरिए से मुकम्मल तरीके से पाकी हासिल करते हैं, तहारत हासिल करते हैं। चुनांचे मालूम ये पड़ा कि इस किस्म के मामले को या इस किस्म की बात को दलील बनाकर इंसान मस्जिदों के अंदर पत्थर ले आए, इस्तिंजा खानों में, बाथरूम और गुसल खानों में पत्थर छोड़ के जाए, तो ये मुनासिब बात नहीं है, सफाई के खिलाफ है। नांचे अगर पानी मौजूद है, पानी काफ़ी है, पानी ऐसी चीज़ है जो हर नजासत से आपको हमको सफाई दिला सकता है। इसी तरीके से अब्दुल्ला बिन शबीब से भी इसी तरीके से अब्दुर्रहमान सखरत दौसी से भी एक हदीस मरवी है कि सिर्फ पानी से इस्तिंजा करने का जिक्र है, जिसमें सिर्फ पानी से इस्तिंजा करने का जिक्र है। यानी अहले कुबा क्या करते थे, पानी का इस्तेमाल करते थे। उनके मुकाबले में उस वक्त जब आयत नाजिल हुई तो दूसरे लोग पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, चूंकि उनके पास पानी नहीं हुआ करता। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तारीफ बयान की कि ये लोग क्या है, पाकी को पसंद करते हैं और मैं पाकी को पसंद करने वालों को पसंद करता हूँ।